وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا جو ایک سچے مالک کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے، جن سے دعا مانگتے، جن کو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور سچے مالک سے جیسی محبت کرنا چاہیے ویسے ان جھوٹے خداؤں سے محبت کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، سچا گیانی اور ایمانی تو وہ ہے اشد حبا للہ کہ اپنے سچے مالک اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ولو یری الذین ظلموا، جبکہ یہ اگیانی ظالم لوگ دیکھیں گے، اذ یرون العذاب، جب ان کی زندگی جو غلط ڈگر پہ گئی، غلط راستے اور طریقے پر گئی، اگیان پر جی کر انہوں نے مایا کے پیچھے بھاگے، دنیا دھوکے کی چیزیں حاصل کی، انہیں کچھ نہیں ملا۔ جب یہ دیکھیں گے اذ یرون العذاب، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد حشر کے میدان میں جہنم کا عذاب، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، دور سے اس کے چنگھاڑنے کی، جلنے کی، پھٹنے کی، اس کے ایندھن جلنے کی جہنم کی آواز آئے گی۔ ورأى المجرمون النار، مجرم آگ دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، اور انہیں پکا یقین ہو جائے گا اپنی زندگی کی وجہ سے، ان کے عمل اور کرم کی وجہ سے، اگیان پر چلنے کی وجہ سے یہ پکا یقین کر لیں گے۔ فظنوا انہم مواقعوها، اب اس آگ میں انہیں گر کر ہی رہنا ہے، اس سے انہیں چھٹکارا نہیں، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت اور قوت صرف ایک اکیلے مالک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کے سارے ظالم بادشاہ، سارے پولیٹیشین، سارے حکومت کرنے والے، ظلم جبر کرنے والے، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، ایسا کہنے والے بادشاہ سب کانپتے ہوئے کھڑے ہیں، سب کو زنجیروں میں جکڑ کر، مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑ کے انہیں جہنم کی طرف، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ مقرنین فی الاصفاد، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اسے، جکڑ دو اسے، جہنم تک پہنچا دو اسے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ سچے مالک کے وڑک کو سمجھنے کے بعد بھی اسے مانتا نہیں تھا، اس نے گیان نہیں لیا تھا، سچے مالک کا نام اسمرن نہیں کیا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اس کی محبت میں، لوگوں کی سیوا میں ان کا سیوا نہیں کرتا تھا، انہیں کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، دنیا کا کوئی دوست، دنیا کے سارے لگژرینس، سارے جائیداد پراپرٹی جس بیس پر ان کی دوستیاں تھی ختم ہو گئی، کوئی انہیں مدد نہیں کر رہا۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، ما لکم لا تناصرون، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، اس جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور آج جو دنیا کرونا بیماری کے نام پر ایک سازش کے طور پر رک گئی ہے، اور ایک گھر کے اندر اگر ایک فیملی ممبر کو پازیٹیو دکھا دیا گیا تو اس کے فیملی ممبر بھی اس سے نفرت کر رہے، اچھوت سمجھ لیے، اس سے دور بھاگ رہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ سچے مالک سے ہم دور بھاگے، اس کے نام پر لوگوں سے پریم اور محبت نہیں کیا، لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، لوگوں کو اس کے گیان اور ایمان کی طرف نہیں کھینچا، تو آج ہمیں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے، گھر والے، بہن بھائی، رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، یہ بھی ہمیں پوچھ نہیں رہے ہیں۔ یہ ہماری اوقات ہو گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے مالک کی محبت میں لوگوں سے محبت نہیں کی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ ساری قوت اور طاقت صرف ایک اکیلے مالک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شدید العذاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمانی گیانی تو سچے مالک کی محبت میں اس سے بھی محبت کرتے، اس کی بندگی کا حق ادا کرتے، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کرتے، اس کی محبت میں لوگوں سے پریم کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان تک سچے مالک کا وڑک، سچے مالک کا گیان، سچے مالک کے ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اگر اس حقیقت پہ تم نہیں آئے، مایا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی دھوکے کی چیزوں کے پیچھے لگے رہے، اپنی زندگی برباد کر دیے، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اگیان کے راستے پر چلنے والے، اگیان کے راستے پر اپنے لوگوں کو، انسانوں کو غلام بنانے والے، اور اپنے جتھے اور گروپ اور اپنی جماعت اور اپنے مشن کے اندر لوگوں کو اگیان کے راستے پر جھکا دینے والے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، تو یہ سازشیں کرنے والے، کرونا بیماری کے نام پر پوری دنیا روک دینے والے، پوری دنیا کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کرونا بیماری، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ایمرجنسی ڈاکٹر بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ کرونا بیماری کوئی نئی نہیں ہے۔ کووڈ-19 کے نام پہ کرونا پازیٹیو کو کووڈ-19 کہا جا رہا ہے۔ چائنا میں جو ہوا تھا کووڈ-19، جو ایک کلچر کرتے ہوئے لیب کے اندر انفیکشن لگا تھا، وہ سیریس تھا، اس کے بعد بچنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن ابھی جو پازیٹیو آ رہے ہیں کرونا وائرس کے، یہ کرونا وائرس دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اور یہ ناک کے اندر، گلے کے اندر پازیٹیو کبھی بھی کہیں سے بھی دنیا میں کسی بھی علاقے سے کسی بھی زمانے میں اٹھا کے تم ٹیسٹ کر لو، 10%، 12، 15% پازیٹیو آئیں گے۔ اس نام پر انسانیت کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہر انداز سے پولیٹکس کھیلی گئی، سیاست کی گئی، حکومت کی گئی۔ آج بیماری کے نام پر بیوی بچے، گھر والوں کو، بلڈ ریلیشن والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا اچھوت بنا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش میں کامیاب ہو گئے، لیکن مالک ہمیں کامیابی دے گا اگر اس کے نام پر ہم پریم کرنے کے لیے، اور لوگ جا رہے ہیں لوگ سچے مالک کے نام پر پازیٹیو لوگوں کو کوئی دفن ان کے گھر والے نہیں کر رہے، لیکن سچے مالک کے نام پر، انسانیت کے نام پر جا کر انہیں دفن کر رہے، ان کے سارے کاریہ کر رہے، وہ بیماری کے ان کی مدد کر رہے۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے علاوہ ایک سچے مالک کے نام پر انہیں بیماری بھی نہیں لگ رہی، انہیں کوئی تکلیف اور دکھ بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ حقیقت بھی جانو، یہ حقیقت بھی سمجھو، سچا مالک جس مقصد سے پیدا کیا تھا، اس کے نام اسمرن کے لیے، اس کے گیان اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، وہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو مالک نے ہمیں اگیانی لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنا دیا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، یہ لوگوں کو سازش کے طور پر بیوقوف بنا کر، لوگوں کو اپنی پولیٹکس اور حکومت اور بیماری کے نام پر جو دہشت اور خوف ڈال دیے ہیں، جب یہ قیامت کے دن پہنچیں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے مایا کے لیے، روپیہ دھن دولت کے لیے، آج یہ خبریں سب اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں، ایک ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک ایک پازیٹیو کے لیے، ایک ایک پازیٹیو ڈیتھ کے لیے، کیا سب عالمی پیمانے پر کیسے عالمی بینک اور کس طریقے سے پیسے کا ٹرن اوور ہو رہا ہے، یہ حقیقت سب لوگوں کے اوپر کھل چکی ہے۔ تو ایسے لوگ اس کے جو چودھری بنے ہیں، آگے آگے ہیں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ لوگ جب یہ دونوں جہنم میں پہنچائے جائیں گے، ان تک بھی گیان پہنچانا، اگر یہ مرنے سے پہلے سدھر گئے تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن یہ کھڑے ہوں گے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان کے پیچھے جو چلے تھے ان سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، تبرہ کریں گے، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے الگ ہیں، ہم تمہارے پیچھے چل کے دھوکے میں آ گئے اور یہاں جہنم کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، دنیا میں جو ان کے کنیکشن تھے سب کٹ ہو جائیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ يُبَصَّرُونَهُمْ، نظروں سے دیکھ رہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا جیسے آج کرونا کے نام پہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو ایک سازش اور دھوکے کے طور پر لوگ ڈر اور خوف زدہ میں بھاگ رہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں لوگ بھاگیں گے اگر سچے مالک کے نام اسمرن کی طرف لوگوں کو لائے نہیں، اس گیان اور ایمان کی طرف لوگوں کو نہیں لائے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تمام آپسی کنیکشن، موبائل، اینڈرائیڈ فون، سیٹلائٹ، یہ سارے کنیکشن کٹ ہو جائیں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ کرونا کی بیماری کے نام پہ تم نے لوگوں کو، انسانیت کو بہت بیوقوف بنایا تھا۔ دھرم تو جانے دو، کوئی مذہب تو جانے دو، پوری انسانیت کو، تمام انسانیت کو دھوکہ دے کر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو
جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، عذاب دیکھیں گے، آپس کے ان کے کانٹیکٹ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی دوستی بچے گی نہیں۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے دنیاوی اسباب، ترقیاں سب ان سے چھین لی جائے گی۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیچھے چل رہے تھے اپنے بڑوں کے، جو اپنی چودراہٹ کے لیے دنیا میں سچے مالک کے اگیان کے راستے پہ ڈٹے تھے، لوگوں کو بھی روک رہے تھے، روڑا بنے ہوئے تھے، تو ان کے پیچھے چلنے والے لو ان لنا کرا، بولیں گے اگر دنیا میں چانس مل جائے کبھی تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، دینی بڑے ہوں کہ دنیاوی بڑے ہوں، یا بیماری کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوں۔ لو ان لنا کرا فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو آج اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جانے کا موقع ملا تو جیسے تم ہم سے، تمہارے پیچھے چلتے ہوئے سب کچھ پوری زندگی ہم نے دے دی تھی، لیکن تم ہمیں جہنم کے گیٹ پہ لا کے چھوڑ دیے، اور آج کہتے ہو کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں بچا سکتے، ہم بھی جہنم میں جانے والے، ہمیں چانس ملے تو دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کریں گے، لیکن دنیا میں دوبارہ آنے کا چانس نہیں ملتا۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کے دنیا کی زندگی کے مایا کے پیچھے بھاگنا، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دنیا جمع کرنے کی، روپیے پیسے دھن دولت کے پیچھے بھاگنا، ان کی یہ ساری کوششیں، اور اس کے لیے آپس میں دوستی کرنا اور کسی کو بیوقوف بنانا، انسانیت کے استحصال کرنا، انسانیت پہ ظلم کرنا، اور اتنا بڑا ظلم کبھی ایک ساتھ دنیا میں نہیں ہوا ہوگا، ایک بیماری کے نام پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، پورے کے پورے گاؤں بند کر دیے جا رہے، سب کو بیوقوف بنا کر ساری دکانیں بند، پھر اٹھایا جا رہا، پھر پازیٹو جس کو سمجھ میں آ رہا دکھایا جا رہا، جسے چارہ نگیٹو دکھایا جا رہا، اور اس پازیٹیو کے نام پہ چین بنا کر سب کو اٹھایا جا رہا۔ اس میں کوئی خود ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئے، اس کے نام اسمرن کی طرف نہیں آئے، اس کی محبت میں انسانیت سے پریم نہیں کیے، لیکن اب موقع ہے کہ سدھر جائیں، اس دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور مالک کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کی زندگی، ان کے جینے کا انداز، ان کے اعمال، ان کے کرم، یہ سب اللہ دکھائے گا، افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، پچھتائیں گے، یا لیتنا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سچے مرشد نبی رسول پیغمبر کے ایک گیان پر میں آ گیا ہوتا، اس کے پیچھے چلتا تو آج جہنم میں نہیں آتا۔ حسرات علیہم، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس دن کوئی چانس نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، پھر آگ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ہم دنیا کے چودھریوں تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تم بہانہ بنا کر، سازش کر کے، اس بیماری کو سہارا بنا کر تم انسانیت پہ ظلم کر رہے تو باز آ جاؤ، رک جاؤ، انسانیت سے پریم کرو، اس کے پیدا کرنے والے کے نام پہ پریم کرو، انہیں دھوکہ مت دو، ورنہ تمہیں پکڑنے والی ذات موجود ہے، اخذ عزیز مقتدر، بڑے اقتدار اعلیٰ والی ذات تمہیں پکڑ لے گی۔ وما ہم بخارجین من النار، پھر آگ سے کبھی نکالے گے نہیں۔ آگے کی آیت میں سنیے، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔